الحمدللہ ہم اس مذہب مہذب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں قرآن نے ہمیں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل میں بالکل پورے کے پورے کھرے اترو، پورے کے پورے کھرے اترو جب تم کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر رہے ہو۔ اسی لیے اس سے قبل بھی میں نے کئی مرتبہ اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جو بیٹھ کر کے محلوں میں جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ بھی یاد رکھیں، آج تم نے کسی کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا، کل قیامت میں جو عدل الہی ہوگا وہاں بچ نہیں پاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، سورہ والتین والزیتون کی آخری آیت پڑھو، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے حاکموں سے بڑھ کر کے وہ حاکم ہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو نا انصافی کیا کرتے تھے؟ ان کے پیٹ زمینوں پر لٹک رہے ہوں گے، وہ آئیں گے، پکارے جائیں گے۔ اور اکثر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ، وہ جہنم میں جھونکے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ کسی کے ساتھ انہوں نے حق مارا ہوگا یا کسی کے خلاف فیصلہ دیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ کرسی اتنی ذمہ داری کی کرسی ہے کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے خلیفہ نے پیشکش کی تھی کہ آپ سے بڑا فقیہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، آپ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لیں، قاضی القضات کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ہزاروں سے زیادہ ان کے شاگرد ہیں، کروڑوں مسلمان ان کی اقتداء کر رہے ہیں آج تک۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں اس کرسی کے قابل نہیں، قاضی بننے کے لائق نہیں۔ اب سنیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی۔ خلیفہ نے دربار میں حاضر کرنے کو کہا، آپ حاضر ہو گئے۔ خلیفہ نے کہا میں آپ کو قاضی بنانے کا حکم جاری کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں لائق نہیں ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ فقہ کے امام ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرتے ہیں، آپ قاضی کے لائق نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے کہا اے خلیفۃ المسلمین، اب آپ ہی فیصلہ کر لیں، آپ کی نظر میں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو قاضی کیسے بنا سکتے؟ اگر آپ کی نظر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر جھوٹ بولنے والے کو تو قاضی بنانا ہی نہیں چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے وہ قاضی تھے، زندگی پر امام احمد بن حنبل ان کے گھر میں نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اس نے انصاف میں کہیں اونچ نیچ نہ کر دیا ہو۔ حالانکہ وہ عدل کا وہ زمانہ تھا جہاں صحابہ کرام کا ماحول تو یہ تھا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے درمیان کھڑے ہیں تو صحابی کو پوچھنے کا حق تھا کہ آپ کا جبہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا، دوسروں کا اتنا نہیں بنا ہے۔ کپڑے سب کو تقسیم ہوئے تھے، جو مال غنیمت میں آئے تھے آپ کو بھی ملے تھے، آپ کا بڑا ہو گیا، ہمارا سب کا نہیں بنا۔ یہ سوال کرنے کا حق بھی صحابہ کو اللہ کے نبی نے دیا تھا کہ اسلام جس جمہوریت کا قائل ہے وہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہاں پر یہ ایک طرفہ نظام ہے۔ میرے عزیزو، اب میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا، جس پیارے وطن میں ہم رہ رہے ہیں، اس بھارت میں، یہاں کے سارے جو قوانین تھے اسے بدلنے کی ناپاک کوششیں پھر سے جاری ہو گئی ہیں۔ انگریزوں کا جو دور تھا 200 سالہ، اس میں اتنا ظلم نہیں تھا جتنا آج کی حکومتوں کے درمیان ہے۔ ان کے اندر صرف اور صرف تعصب ہے، صرف اور صرف نفرت کے بیج ان کے سینوں میں ابل رہے ہیں، اور صرف یہ ایک طرفہ سرمایہ دارانہ نظام چاہتے ہیں۔ میں یہاں کھل کر کے کہنا چاہوں گا، یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ آج جو حکومتوں پر بیٹھے ہیں لوگ ان کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں، بلکہ وہ مدعا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اینٹی مسلم ہیں۔ حقیقت میں یہ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے، ہندو برادری میں سے دلت طبقے کے بھی سب سے زیادہ دشمن یہی ہے۔ دلت طبقہ بھی آج بیدار ہو جائے، ورنہ وہ پھر 2000 سال پہلے والی زندگی میں واپس جائیں گے۔ میں یہ بارہا کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، آج انصاف کے خون کو، انصاف کی کرسیوں کا ایسا خون کر دیا گیا ہے کہ پوری دنیا اس پر شرمندہ ہے۔ آج پوری دنیا شرمندہ ہے۔ حالات ایک دو نہیں میرے عزیزو، یہاں پر بابری مسجد کے ڈھانچے کو گرانے والے آج
کھلے عام سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ہم کو گرو ہے، فخر ہے، ہم نے گرایا تھا، اور کورٹ کہہ رہی ہے نہیں، ان میں سے کوئی گرایا ہی نہیں تھا۔ مجرم کہہ رہا ہے میں نے گرایا ہے، اور کورٹ کہہ رہی نہیں جاؤ تمہیں معاف ہے۔ یہ ہے عدل کا نظام۔ یہ ڈھکی چھپی باتیں ہوتی تو میں یہاں ممبر پر نہیں کہتا، یہ باتیں یہ نیتا ان چینلز میں کہہ رہے ہیں جن کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، نیوز چینلز میں یہ خود علل اعلان بڑے بڑے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو گرو ہے، فخر ہے، ہم 92 میں ہم گرانے گئے تھے۔ بعض نیوز اینکرز نے ان کو سوال بھی کیا، ایسا تو نہیں کہ یہ ایک سازش تھی؟ انہوں نے کہا سازش نہیں تھی یہ، اور اچانک نہیں ہوا تھا، یہ پورا پری پلان ہوا تھا۔ اس کے باوجود ہماری عدالت کہہ رہے نہیں یہ نردوش۔ میرے عزیزوں، مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ وہ جو گرانے کے لیے آئے تھے، نہ وہ زمین سے تھے نہ آسمان سے تھے، پتہ نہیں کوئی تیسری مخلوق آ کر کے گئی۔ شاید ججوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں ایک تیسری مخلوق بھی رہتی ہوگی جس کو کوئی دیکھتا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ اپنی کرسی کے سامنے پٹی باندھا ہوا ایک مجسمہ رکھتے ہیں، مورتی رکھتے ہیں۔ شاید جس جج نے فیصلہ دیا وہ فیصلہ دینے کے وقت بھی پٹی باندھا ہوا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ انصاف کا خون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ڈیمولش ہوتے ہوئے وہ آج موجود ہیں، جو فوٹو لے رہے تھے وہ آج موجود ہیں، جو ویڈیو بنا رہے تھے وہ آج موجود ہیں، اور جو وہاں پر سٹیج لگا کر کے بھڑکا رہے تھے وہ بھی موجود ہیں۔ اچھا وہ انکار کر رہے ہیں؟ انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ ہاں ہم نے کیا ہے۔ اتر پردیش کے سی ایم نے بھی علل اعلان کہا کہ یہ ایک بہت گرو کا کام کیا گیا تھا 92 میں۔ واہ ہماری عدالت کو دیکھیں، یہ ہماری عدالتیں ہیں آج، یہ خود کہتی ہیں کہ نہیں یہ نردوش ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک بھی مجرم نہیں ثابت ہوا۔ عزیزان گرامی وقار، تاریخ کے پورے داستانوں میں ڈھونڈ کر کے نکالو، اتنا بڑا ظلم کہیں نظر نہیں آئے گا۔ میں ایک چیف جسٹس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا سپریم کورٹ کے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اب 90% سپریم کورٹ کے جج انہی لوگوں کو رکھا جا رہا ہے جن کا حکومت سے گہرا تعلق ہو، جبکہ عدلیہ کے نظام میں یہ ہے کہ جمہوریت میں قاضی کو مکمل اختیار ہونا چاہیے، منصف کو اور جج کو اس کے اوپر کسی کا دباؤ نہ ہو، نہ پرائم منسٹر کا نہ صدر جمہوریہ کا، وہ آزاد ادارہ ہونا چاہیے۔ یہ جمہوریت میں ہے، ڈیموکریسی کے اصول میں موجود ہے کہ آزاد ادارہ ہے عدلیہ، اس پر کسی کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سپریم کورٹ کے ججز ہیں بہت سارے اور وکلا بھی ہیں جو کھل کر کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 90% اب یہ عدلیہ کا نظام یا کرسیوں پر ان کو رکھا جاتا ہے جو اٹارنی جنرل کے رشتہ دار ہوں یا پرانے ججوں کے رشتہ دار ہوں یا جن کا حکومت سے گہرا سمبند ہو، گہرا تعلق ہو۔ مار دیا گیا ہے جمہوریت کو، اور اگر آج ہم بولیں تو یقیناً ہمارے اوپر چارج لگائے جائیں گے۔ یہ دیش دروہی ہے، یہ دیش دروہی ہے، اور دیش کے خلاف بولنے والے، دیش کے خلاف نہیں، ہم جراثیم کے خلاف بول رہے ہیں۔ وہ بیکٹیریا جو ملک کو ختم کرنے جا رہے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں۔ عدل کے معنوں کو آپ سمجھ نہیں پائے تو عدل کی کرسی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت شرم کی بات ہے، ایک درندگی کی حد ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ جو سب سے اعلیٰ قسم کا ادارہ تھا ہندوستان کا، بھارت کا، وہ سپریم کورٹ، وہاں کے جج نے ڈیل کر لیا پہلے سے، جیسے کہتے ہیں نا من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، میں تجھے حاجی صاحب بولتا ہوں تو مجھے حاجی صاحب بول، میں تمہارے حق میں فیصلہ سنا دوں گا، مندر بنا لو، اور جیسے ریٹائرڈ ہو جاؤں گا تم مجھے پارلیمنٹ میں پہنچا دو۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں، اب بھارت کی جو پبلک ہے، ہندوستان کی پبلک ہے، ہندوستانی عوام ہیں، ان کے اندر اب وہ جذبے نہیں رہ گئے، یہ ظلم کو سہنے کی عادت ڈال چکے ہیں۔ اگر ظلم کو سہنے کی عادت ڈال چکے نہیں ڈالے ہوتے تو اتنے سالوں تک خاموش بیٹھے بھی نہیں ہوتے۔ یہ تو مسجد کے معاملے کو یہ اٹھا کر کے یوں کہیں گے یہ ہندو مسلم ہے، یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتے، ان کی بات نہ سنو۔ میرے عزیزو آؤ
مسجد کو ایک طرف رکھو، اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنایا ہے، ہم جہاں چاہے سجدہ کر سکتے ہیں، زمین کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تم ایک مسجد گرائے ہو لیکن سجدوں کی تڑپ تو ہمارے پیشانیوں سے چھین تو نہیں سکتے، تم 1000 مندر بنا لو۔ کیا کبھی رام نے اپنی تعلیمات میں یہ کہا ہے؟ تو مجھے صاف بتا دو کہ ہر جگہ جہاں جہاں مسجدیں ہیں اسے ڈھا کر کے ہماری مورتیاں بناؤ، کہیں ہندوؤں کی تعلیمات میں سے لا کر کے دکھاتے، کہیں لا کر کے دکھاتے؟ رام کو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں جو تم آج پیش کر رہے ہو۔ ہندوؤں کی تعلیمات میں بھی کہا گیا ہے ظلم کو ختم کرنے والے کا نام رام تھا، تو کیا یہی ہے؟ جہاں پر ظلم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے وہاں مورتی رکھی جا رہی ہے، تاریخ رکھی جا رہی ہے۔ میں سیکولر قسم کے ہندوؤں سے یہ سوال کروں گا، بلکہ آج بھی مجھے معلوم ہے ہندوستان کے لاکھوں نہیں کروڑوں ہندو اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مندر کسی مسجد کو ڈیمولش کر کے نہیں بنانا چاہیے، اسی طرح مسجد کسی مندر کو ڈھا کر کے بنانے کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں، آج بھی بیت المقدس کے قریب فلسطین میں چرچ باقی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا فلسطین فتح ہو چکا تھا، چاہتے تو آپ چرچ کو ختم کر دیتے، آج تک چرچ موجود ہے، آج تک موجود۔ عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا بھی کہ آپ اندر آئیں نماز پڑھ لیں، آپ اندر جانے کی بجائے باہر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ سے عیسائیوں نے پوچھا کہ آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی، کیا ہماری چرچ ناپاک ہے؟ کہا نہیں، زمین پاک ہو ہم کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، محض میں نے اس لیے اندر نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والی قومیں کہیں اپنے امیر المومنین کا مصلی سمجھ کر کے تمہاری چرچ کو نہ گرا دیں، تمہاری چرچ محفوظ رہے۔ یہ ہے اسلام میرے عزیزوں۔